بٹ جائے گی فرقوں میں. کتنے فرقوں میں؟ 73 فرقوں میں. یہود 71 فرقوں میں بٹے, نصارہ 72 فرقوں میں بٹے, اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی, بٹ جائے گی. فواحدۃ فی الجنہ واثنتان وسبعون فی النار. ایک جنت میں جائے گا اور 72 جہنم میں جائیں گے. معلوم ہوا کہ اس امت میں فرقے ہوں گے, اور ایک جنت میں جائے گا اور 72 جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا, یہ ابن ماجہ کی روایت ہے, ترمذی کی روایت میں صحابہ نے پوچھا ومن ہی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول وہ ایک جو جنت میں جائے گا وہ کون سا فرقہ ہوگا, وہ کون ہوں گے؟ آپ نے جواب دیا ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں یہ وہ ہوگا جو جنت میں جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو 72 بنے ہیں وہ کیوں بنے ہیں, یہ اختلاف پیدا کیوں ہوا. انہوں نے اس ایک فرقے کو یا اس ایک جماعت کو یا اس ایک منہج کو چھوڑا جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے. اس کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ الگ الگ ہو گئے اور جہنم میں چلے گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ اختلاف کی ایک بہت بڑی وجہ, بنیادی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جس راستے پر ہیں اور آپ جس راستے پر تھے اس راستے کو چھوڑنا اور کوئی نیا راستہ اپنے لیے اپنانا, یہ پہلی وجہ ہے. نمبر 2, سلف کے فہم سے ہٹ کے اپنی عقل سے دین کو سمجھنا, قرآن کو سمجھنا, حدیث کو سمجھنا. سلف کون ہیں؟ صحابہ, اور وہ جو ان کے نقش قدم پر چلے. اس کو چھوڑ کے اپنی عقل سے کچھ بھی سمجھنا اور اپنے فلسفے کو دین کا نام دینا, یہ گمراہی بلکہ یہ اختلاف کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. کیسے؟ ابراہیم التیمی کہتے ہیں خلا عمر بن الخطاب ذات یوم, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اکیلے تھے. فجعل یحدث نفسہ, وہ آپس میں اپنے آپ سے ہی بات کرنے لگے یا غور و فکر کرنے لگے, سوچنے لگے اکیلے اکیلے. فارسل الی ابن عباس, انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس. فقال کیف تختلف هذه الامه, حضرت عمر کا سوال دیکھیے کیا ہے, اور اس میں بہت بڑا جواب ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. حضرت عمر کی پریشانی کیا ہے, ان کی فکر کیا ہے, ان کے ذہن میں سوال کیا ہے, کیونکہ اختلاف کی حدیثیں انہوں نے سنی ہیں, لیکن اب ان کے ذہن میں بات آ رہی, پوچھ رہے ہیں کہ کیف تختلف هذه الامه, یہ امت اختلاف میں کیسے پڑے گی. وکتابها واحد ونبیها واحد وقبلتها واحدہ, اس امت کی کتاب ایک ہے, اس امت کا نبی ایک ہے, اس امت کا قبلہ ایک ہے. علم کے اعتبار سے قرآن ہے, پیروی کے اعتبار سے آئیڈیل نمونے کے اعتبار سے نبی ہیں, اور عبادات میں چہرے کا رخ کرنے کے اعتبار سے نماز میں قبلہ اس کا ایک ہے. سب ایک ہے, پھر امت اختلاف کرے گی کیسے, اس میں اختلاف کیسے پیدا ہوگا. قال ابن عباس, ابن عباس نے جواب دیا, قال یا امیر المؤمنین, کہا اے امیر المؤمنین, انما انزل علینا القرآن, ہم پر قرآن نازل ہوا, یعنی ہمارے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا. فقرأناہ, تو ہم نے اس کو پڑھا. وعلمنا فیما نزل, اور ہم نے سیکھا, ہم نے اس کا علم حاصل کیا کہ کون سی آیت کس بارے میں نازل ہوئی ہے. وَإِنَّهُ يَكُونُ بَعْدَنَا أَقْوَامٌ, لیکن ہمارے بعد لوگ آئیں گے, یقرؤون القرآن, قرآن پڑھیں گے, ولا یعرفون فیما نزل, لیکن انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ یہ آیت کون سے مسئلے میں ہے, اس آیت میں واقعی کس بارے میں حل دیا گیا ہے. لکل قوم, کہتے ہیں ولا یعرفون فیما نزل لکل قوم فیہ رأی, جب یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی ہے اس کا علم ان کے پاس نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. لکل قوم فیہ رأی, ہر قوم کی اپنی ایک رائے اس بارے میں ہوگی, ہر قوم کا اپنا ایک فلسفہ ہوگا, اس کی اپنی سوچ سے سوچے گا یہ آیت اس کے بارے میں. ہر قوم کی, ہر ذہن والے کی ایک رائے ہوگی. اور فَإِذَا كَانَ لِقَوْمٍ فِيهِ رَأْيٌ اخْتَلَفُوا, اور پھر جب ہر قوم کی, ہر طبقے کی, ہر آدمی کی اپنی ایک رائے ہوگی اس آیت کے بارے میں, رائے میں اختلاف پیدا ہوگا. اور فَإِذَا اخْتَلَفُوا اقْتَتَلُوا, اور جب ان میں اختلاف پیدا ہو جائے گا تو ان میں آپس میں جھگڑا بھی پیدا ہو جائے گا.
جب آپس میں علمی اختلاف کریں گے تو پھر آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے، اقتتلوا، آپس میں قتال تک نوبت آ جائے گی۔ اس کو امام البیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ قرآن نازل ہوا، ہمارے سامنے آیا، ہم کو معلوم ہے کون سی آیت، اس کا کیا مطلب ہے، کس بارے میں ہے، کس مسئلے میں یہ ہے، تو اس کا پس منظر ہم کو معلوم ہے، لہٰذا ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھ رہے ہیں۔ لیکن ہمارے بعد لوگ آئیں گے جو قرآن کو صرف اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ واقعی صحیح اس میں فہم کیا ہے۔ جو صحابہ نے سمجھا ہے، ان کو معلومات ہے، اس سے بری ہو جائیں گے، کہیں گے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی عقل سے سمجھیں گے۔ جب یہ شروع ہو جائے گا، ہر ایک کی عقل الگ ہے، سب کو سیم سمجھ میں آئے گا ضروری نہیں، الگ الگ سمجھ میں آئے گا، شدت بڑھے گی، یہاں تک کہ نفرتیں بڑھیں گی، نفرتیں بڑھ کے جھگڑے اور مار پیٹ تک نوبت آ جائے گی۔ تو اختلاف کی ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ امت کے سلف کا فہم چھوڑ کر آدمی ادھورے علم کی بنیاد پر دین پر چلنے لگے اور اپنی عقل کی بنیاد پر قرآن کو، سنت کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ مصیبت کی ایک بہت اہم وجہ ہے۔ اور آگے آئیے، بدعات بھی آپس میں اختلاف کی جڑ ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت قرآن سنت کے مقابلے میں اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ، کوئی کمی یا اس میں تبدیلی کرنا، دین میں کمی کرنا، اضافہ کرنا، تبدیلی کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فخط خطا ہکذا امامہ، آپ نے اپنے سامنے ایک لکیر کھینچی، فقال ھذا سبیل اللہ عز وجل، کہا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، ایک لکیر کھینچی، کہا یہ اللہ کا راستہ ہے، وخط خطا عن یمینہ وخط خطا عن شمالہ، اور اس کے دائیں ایک لکیر کھینچی اور بائیں ایک لکیر کھینچی، دائیں بھی لکیر بائیں بھی لکیر، وقال هذه سبل الشیطان، اور کہا یہ شیطان کے راستے ہیں، یہ راستے جو ٹیڑھے جا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ شیطان کے راستے ہیں۔ ثم وضع يده في الخط الاوسط، اور پھر بیچ کی جو لکیر ہے آپ نے اس پہ اپنی انگلی رکھی، ثم تلا هذه الآیہ، اور اس کے بعد یہ آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ آیت پڑھی، کیا آیت ہے؟ اور یہ میری سیدھی راہ ہے، تم اسی راہ پر چلتے رہو اور اس کے علاوہ دوسری راہوں میں تم نہ چلے جانا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم اللہ کی راہ سے بھٹک جاؤ گے، فَتَفَرَّقَ، تم بکھر جاؤ گے، تم الگ الگ ہو جاؤ گے، تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے اللہ کی راہ سے ہٹنے کی وجہ سے، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اس آیت سے بات معلوم ہوئی، اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صراط مستقیم بتائی ہے، جس پر آپ خود چلے ہیں، جس پر صحابہ چلے ہیں، اس میں اپنی طرف سے اضافے کرنے کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر سبل جو بتایا جا رہا ہے، یہ جو سبل ہے یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کے راستے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، تم دوسری راہوں میں نہ چلو، تو یہ سبل کیا ہے؟ اس سلسلے میں مجاہد جو تابعی ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہتے ہیں مطلب یہ ہے البدع والشبہات، سبل سے مراد کیا ہے؟ بدعتیں اور شبہات۔ دین میں بدعتوں پر چلنا سنت سے، ظاہر بات ہے آدمی جب سنت چھوڑ کے بدعت پہ چلے گا تو سنت والے راستے سے ہٹ جائے گا، ایک راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے میں چلے گا، اس راستے سے ہٹ جائے گا، نبی کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ اور ضروری نہیں کہ ایک آدمی پھر بدعتوں میں کیا ہوگا، کوئی اپنے حساب سے یہ بدعت نکالے گا، کوئی اپنے حساب سے یہ بدعت نکالے گا، اور امت بکھر جائے گی۔ لیکن سنت پر جب امت چلے گی تو پھر سارے کے سارے سنت کے مطابق چلیں گے، بکھریں گے نہیں، ہر ایک کے پاس دلیل ہوگی۔ لیکن جب سنت سے ہٹ کے بدعتوں پہ چلیں گے، ہر ایک کے پاس اپنی عقل کا جواب ہوگا، دلیل نہیں ہوگی، اور پھر عقلیں الگ ہوں گی اور اختلافات شروع ہو جائیں گے۔ تو بدعتیں بھی اختلاف کا ذریعہ ہیں۔ امام الطبری نے اس کو اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں اس کو بیان کیا ہے۔ اب آئیے دلوں کا اختلاف، آپسی جھگڑے، یہ کہاں سے آتا ہے؟
یہ کیسے ہم کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ نمبر 1، غلط فہمی. اس کی کیا وجہ ہے؟ غلط مس انڈرسٹینڈنگ. اکثر جھگڑے، دشمنیاں، دوریاں، قطع تعلق غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب تھے جو بہت دور سے مسجد میں جماعت کی نماز میں شریک ہونے کے لیے آتے تھے. اب ان سے کسی نے کہا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ آپ ایک سواری لے لو اور اس پہ سوار ہو کے آؤ. اتنی دور سے آپ آتے، اتنی تکلیف اٹھاتے، سردی، گرمی، بارش، رات دن، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، اتنی پریشانی، آپ چل کے آتے ہو. کاش کہ آپ کوئی سواری لے لیتے تو آپ کو بہت آسانی ہو جاتی. انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میرا گھر مسجد کے پڑوس میں ہو. نہیں پسند. کیا پسند نہیں ہے؟ میرا گھر مسجد کے پڑوس میں ہو، نہیں پسند. مسجد کے پڑوس میں کس کا گھر ہے؟ مسجد نبوی کے پڑوس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کی بیوی کے حجرے وہاں بنے ہوئے ہیں. اب نہ نبی کے گھر کے قریب رہنا، نہ مسجد کے قریب رہنا. مجھے مسجد کے قریب رہنا پسند نہیں. اب کوئی بھی آدمی سنے گا اس کو کیا بولتا ہے؟ کافر تو نہیں، منافق تو نہیں. اب جنہوں نے یہ جملہ سنا ان کو برا لگا. انہوں نے کہا یہ کیسا مسلمان ہے جو مسجد کے قریب رہنا پسند نہیں کرتا ہے؟ لوگ تو چاہتے ہیں کہ مسجد سے قریب رہیں. یہ آدمی ایسا ہے. اور وہ بھی مسجد کون سی ہے؟ کوئی گاؤں اور کہیں دیہات کی مسجد نہیں. یہ کون سی مسجد ہے؟ یہ مسجد نبوی ہے. اس مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں. میرا گھر اس کے قریب نہیں چاہیے مجھ کو. کیا وجہ ہے؟ اب انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی. ایسا بولتا ہے یہ آدمی کہ مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میرا گھر مسجد نبوی کے قریب ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فتویٰ نہیں دیا کافر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے. آپ نے ان کو بلایا اور ان سے سوال پوچھا. کہا تم نے جو ایسا کہا کہ مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو، اس کی تمہارا ارادہ اس بولنے میں کیا تھا؟ کیا حساب سے تم نے کہا؟ تمہاری نیت کیا تھی یہ بولنے میں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں دور سے آتا ہوں، میری نیت یہ ہے کہ میں دور سے آؤں گا تو چل کے آؤں گا اور واپس جاؤں گا تو چل کے جاؤں گا. تو میں چاہتا ہوں کہ مسجد پہ چل کے آنے پہ ہر قدم پہ مجھ کو نیکی ملے اور جاتے وقت بھی ہر قدم پہ مجھ کو نیکی ملے. میری نیت یہ ہے کہ چل کے آنے کا ثواب مجھ کو ملے. قریب رہوں گا تو وہ ثواب ملے گا نہیں، کیونکہ مسجد پہ آنے والے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. جتنا دوری سے آتا ہے اتنا زیادہ ثواب اس کو ملتا ہے. آپ نے فرمایا تو جو نیت تو نے کی ہے تجھ کو ثواب ملے گا. آپ نے جواب دیا کہ اعطاک اللہ تعالی ذلک کلہ، اللہ نے دے دیا تم کو سب کچھ. اب دیکھیں ایک آدمی اللہ کے نزدیک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ثواب کا حقدار ہے، لیکن اس کا جملہ غلط سمجھنے کی وجہ سے ان کے نزدیک وہ آدمی مجرم ہے. بتائیے، یعنی ایک آدمی کے جملے سے ایک آدمی اگر غلط مطلب لے رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ مجرم ہے. لیکن وہی آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں کیا ہے؟ ثواب کا حقدار ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے. فیصلہ کون کرے گا ثواب کا؟ اب یہ نہ ہو کہ کوئی آدمی کہے دیکھو کتنا بھی غلط بولے اس میں نیت اچھی ہے. بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے غلط سے غلط جملہ کوئی بول دے، بولے نہیں اس کی نیت بہت اچھی ہے، اس کی نیت ہم کو نہیں معلوم. فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر آپ کی رہبری کے اور آپ کے قول کے مطابق وہ بات غلط ہے تو غلط ہے. تو اب یہاں پر غلط فہمی کی وجہ سے اب ظاہر بات ہے ان کو وہ آدمی پسند نہیں جو ایسا آدمی ہو جو نبی کے قریب نہیں رہنا چاہتا، مسجد کے قریب رہنا نہیں چاہتا. کون سا آدمی پسند کرے گا ایسے آدمی کو؟ اور کون مسلمان پسند کرے گا؟ اس سے آپس میں دراڑ پیدا ہوتی ہے. آپ رشتہ داریوں میں دیکھیے، آپ بستیوں میں دیکھیے، آپ گر گئے گاڑی پہ سے، اب آپ نے دیکھا سامنے کوئی آدمی ہنس رہا اور فون پہ بات کر رہا ہے. اب معلوم نہیں، اس کا دھیان بھی نہیں آپ گرے پڑے کیا ہوا آپ کو، اس کو کوئی مطلب نہیں ہے. وہ ہنس رہا ہے لیکن وہ فون پہ کچھ بات ہو رہی کسی سے، اس پہ ہنس رہا ہے. آپ بولا اچھا تو بھی گر بیٹا، میں کتنا ہنسوں گا دیکھ، میں پورے گاؤں کو جمع کر کے ہنسوں گا. کیا ہوا؟ غلط فہمی. اکثر جھگڑے غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں.
فلاں سامنے سے گیا, سلام نہیں کیا, اچھا بہت بڑا ہوا کیا, اچھا نیا جاب لگا کیا اس کو, اچھا 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 ٹھہر ذرا, جاب چھوٹنے کے بعد بات کرتا ہوں تجھ سے. حالانکہ اس نے دیکھا بھی نہیں آپ کو, لیکن اس کے بارے میں کیا غلط فہمی, بدگمانی. اکثر ایک آدمی بولتا کچھ ہے, اس کی نیت ایسی کچھ ہوتی نہیں ہے, اور ہم اس کا غلط مطلب لے لیتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس سے جھگڑے ہوتے ہیں. یا تو ہم یہ کریں کہ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں, یا یہ کریں کہ اس سے پوچھ لیں آپ جو ایسا بولے یا جو آپ ایسا کیے, یا آپ پوچھیں آپ میرے سامنے سے کہ سوال آپ نے سلام نہیں کیا, یا میں نے سلام کیا جواب نہیں دیا, آپ دیکھے نہیں شاید مجھ کو. ہاں میں نہیں دیکھا آپ کو, آپ کا مسئلہ ختم ہو گیا, جھگڑا ختم. لیکن آپ اس بچڑے کو بڑا بنائے, پال کے, پودے کو پیڑ بنائے دل میں اپنے, کسی دن تو آ میرے داؤں میں, اس دن تجھ کو دیکھوں گا. یہ ہم اپنی دشمنیاں جو پالتے ہیں, اکثر اوقات زندگی میں معلوم ہی ہوتا ہے کہ اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی, اس کے دل میں تو کچھ تھا ہی نہیں, وہ تیرا دشمن تھا ہی نہیں, تو اس کو زندگی بھر دشمن سمجھتا رہا. غلط فہمیوں سے بیوی شوہر کا طلاق ہو جاتا ہے. بیوی کھڑی ہے کھڑکی میں دیکھ رہی بچے کھیل رہے ہیں, اور دور ایک آدمی بیٹھا ہے, اب یہ سمجھ رہا ہے یہ روزانہ پارک میں دیکھتی ہے اس آدمی کو, دیکھتی کچھ تو چکر اس کا ہے. وہ اپنے بچے کو دیکھ رہی فٹ بال کھیل رہا ہے وہاں پہ. غلط فہمی, بدگمانی. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بدگمانی اور غلط فہمی کی وجہ سے بیوی شوہر میں, باپ بیٹے میں, رشتہ داروں میں, بھائی بھائی میں, مسلمانوں میں دراڑیں, دوست میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ہم غلط فہمی میں نہ آئیں. ہم واقعی کسی نے کچھ کہا ہے صحیح مطلب لینے کی کوشش کریں, کسی نے کچھ کیا ہے اچھا مطلب لینے کی کوشش کریں, جب تک کہ مجبور نہ ہو جائیں کہ غلط ہی سامنے آ رہا ہے, صحیح نہیں آ رہا ہے. ہم جلدی سے غلط کنکلوژن نہ لیں, یہ بھی ایک چیز اس میں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو, اس لیے کہ بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں. آدمی اپنے گمان میں کچھ نہ کچھ خیالی باتیں بنا لے, کچھ نہ کچھ خیالی باتیں بنا لے. آپ کو واقعی کسی کی ضرورت تھی, اس وقت میں وہ نہیں آیا, آپ گمان کر رہے ہیں اچھا عین وقت پہ میرا ساتھ چھوڑ دیا. معلوم نہیں, ہو سکتا ہے اس کا کہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہو, وہ جلدی میں آ رہا تھا آپ کے لیے, جلدی میں آپ کے لیے آ رہا تھا کہ مجھ کو جانا ہے اس کے لیے, اس کو ضرورت ہے میری اس وقت میں, میرا دوست ہے, میرا بھائی ہے. آپ کھڑے وہاں پہ, آیا نہیں, کیا بات ہے, مجھ کو دھوکہ دے دیا اس نے, واقعی آنے کے وقت پہ نہیں آیا. آپ وہاں وہ سوچ رہے ہیں, اور وہ آپ کا دوست ہے, جلدی آنے کے چکر میں گاڑی کسی طرح سے نکالنے میں اس کا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ دواخانے میں سیریس حالت میں پڑا ہوا, وہ آپ کے لیے آ رہا تھا. ایسا زندگی میں کتنی بار ہوتا ہے بدگمانی کی وجہ سے, اور کتنی بدگمانیوں کا نتیجہ معلوم بھی نہیں پڑتا کہ واقعی میری بدگمانی تھی, غلط تھا. وہ بھی اپنی جگہ ہوتا ہے, یہ بھی اپنی جگہ ہوتا ہے, اور زندگی بھر ایک دوسرے سے بات بند. کیوں؟ جاہلیت اور جہالت. کیوں؟ تحقیق کے دور میں جہالت, آدمی کو چاہیے کہ وہ تحقیق کرے. لہذا یہ اسلام میں منع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث. خبردار بدگمانیوں سے بچو, اس لیے کہ گمان سب سے بڑی جھوٹ چیز ہے. گمان کیا ہے؟ ان الظن اکذب الحدیث, سب سے جھوٹی بات ہے, بیس لیس ازمپشن. شاید ایسا ہوا ہوگا, ارے یہ کوئی بات ہے, شاید ایسا ہوا ہوگا, شاید یہ بات ہے. کبھی شاید کی بنیاد پر فیصلے ہو سکتے ہیں؟ نہیں. کوئی جج کے پاس جا کے کھڑے ہو گیا, آپ بولے شاید تم نے قتل کیا اور ڈالو ان کو اندر, بولے ایسا کیسا فیصلہ, ایویڈنس کدھر ہے؟ تو وہ جج غلط ہے اور تو صحیح ہے. تو کیسے صحیح ہوا ہے؟ تیرے بارے میں تحقیق ہونا چاہیے, اور تو تحقیق کرتا دوسروں کی نہیں. تو اپنے دل میں بدگمانیوں کا پہاڑ بنا لیتا ہے, اور پھر اس سے کود کے خودکشی بھی کر لیتا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اسلام میں جائز نہیں ہے. تو بدگمانی بھی ہے. اسی طرح سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے, شیطان دشمنیاں پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان الشیطان ینزغ بینہم. شیطان کیا کرتا ہے؟ مسلمانوں میں آپس میں دشمنی, دراڑ پیدا کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے جا رہے ہیں اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے. 2 انصار کے نوجوان تھے, آپ کو دیکھا اندھیرے میں, اور دیکھا نبی کے ساتھ کوئی عورت ہے, جلدی سے سب نکلنے کے لیے چلے گئے, گویا کہ ہم نے نہیں دیکھا کچھ. آپ نے کہا اعلی رسلکم, ذرا ٹھہرو, یہ میری بیوی ہے,
کہا سبحان اللہ، یعنی اللہ کے رسول ایسا ہم نے اب بدگمانی نہیں کی؟ کہا کہ نہیں، میں ڈرا اس بات سے کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں میں کوئی بات نہ ڈال دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو بدگمانیاں دلوں میں آتی ہیں یہ کون ڈالتا ہے؟ شیطان۔ نبی کے بارے میں بھی ڈال سکتا ہے، نبی کے بارے میں بھی ڈال سکتا ہے، آپ عام آدمی کے بارے میں کیوں نہیں ڈال سکتا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں شیطان تمہارے دل میں میرے بارے میں کچھ بات نہ ڈال دے۔ تو آپ بتائیے جب نبی کو ڈر ہے اس بات کا تو باقی لوگوں کا تو کیا شیطان دل میں ڈال کے کرے گا؟ لہذا دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی آتی ہے، اللہ کی پناہ مانگے شیطان کے مقابلے میں، اور اپنے بھائی کے بارے میں حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے۔ اگر مان لیجیے آپ کا گمان غلط ہے، نقصان تو کچھ نہیں ہے نا اس میں، آپ کو نقصان کچھ بھی نہیں، کسی کے بارے میں اچھا سوچنا گناہ ہے، آپ کو نیکی ملی اور آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ آپ کو تکلیف نہیں ہوتی جب آپ حسن ظن کسی کے بارے میں، شاید ایسا ہوا ہوگا برا سوچ کے خود کو تکلیف ہوتی کیا اس کو؟ اپنے کو تکلیف ہوتی ہے، الٹا الٹا سوچ کے اس کا بی پی بڑھ جاتا، وہ کھا رہا اپنے گھر میں خوشی خوشی، اس کے بارے میں سوچ سوچ کے اس کا بی پی بڑھ رہا ہے، یہ ٹینشن میں آ رہا ہے، اس کی نیند حرام ہو رہی ہے، وہ خراٹے لگا رہا اپنے گھر میں جس کے بارے میں یہ بدگمانی کر رہا ہے۔ بدگمانی کبھی بھی سکون نہیں دیتی ہے، بدگمانی تکلیف دیتی ہے، تو یہ خود کے لیے بھی نقصان ہے اور دین کے لیے بھی نقصان ہے، آخرت کے بھی نقصان ہے۔ اسی طرح سے اختلاف کی ایک بہت بڑی وجہ آپسی بحث و مباحثہ اور بے جا جھگڑے ہیں، آپس میں چھوٹی چھوٹی بات پہ حجت بازی جس کو آپ کہیں گے، حجت بازی کی وجہ سے دلوں میں دراڑ پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حجت میں نفس کا نفس سے جھگڑا ہوتا ہے۔ آپس میں حجت بازی سے کیا ہوتا ہے؟ میں تجھ پر غالب آنا چاہتا ہوں، تو حقیر ہے میں اعلیٰ ہوں، میں بھاری تو گھٹیا، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، کہ کوئی آدمی ذلیل ہونا نہیں چاہتا ہے، کوئی آدمی ہارنا نہیں چاہتا ہے، کوئی آدمی بے عزت نہیں ہونا چاہتا ہے۔ لہذا ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اچھے خاصے دوست ہیں، اب بے وجہ ایسی چیز پر انہوں نے حجت بازی شروع کی جو واقعی اتنی سیریس نہیں ہے دین میں، اب اس کے پاس مسواک فرض ہے کہ سنت ہے، اب لڑ رہے۔ اچھا، اس دور میں پہلے سے زیادہ آسانی ہے، ٹھہر ذرا، اپنا جھگڑا ہو رہا نا، اختلاف ہو رہا نا، مسواک کیا ہے؟ فرض نہیں ہے، تو کیا بولتا فرض ہے؟ ٹھیک، فون لگایا، کسی بڑے عالم سے فون کیا، عالم صاحب ایک مسئلے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ، مسواک فرض ہے کہ سنت ہے؟ کہا سنت ہے۔ کیا دلیل؟ یہ دلیل، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر امت کی تکلیف کا خوف نہیں ہوتا تو ہر نماز کے ساتھ حکم دے دیتا۔ معلوم ہوا کہ تکلیف کی وجہ سے حکم نہیں دے گا مطلب لازم نہیں ہے، یعنی فرض نہیں ہے، لیکن آپ کرتے تھے اس لیے سنت ہے۔ اچھا سمجھ میں آ گیا، یہ نہیں کریں گے، فون رکھے گا، بعضوں کو ریکارڈنگ میں استعمال ہوگا آپس میں ایک دوسرے کی بات، اور وہیں بیٹھ کے دونوں بھی علامہ میری رائے یہ ہے کہ ایسا، اچھا بولے گا نہیں میرے خیال سے ایسا ہے۔ کیوں؟ عالم صاحب سے پوچھنے میں وہ گلیمر نہیں ہے، عالم صاحب سے پوچھنے میں کیا ہو رہا؟ تو بھی جاہل میں بھی جاہل، وہ عالم۔ یہاں کیا ہو رہا؟ میں بھی کچھ تو بھی کچھ، کسی سے مت پوچھ۔ وہ لذت جو ہوتی ہے میں جیتا، دیکھیے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، نفس کے مکر و فریب اکثر آدمی نہیں جانتا ہے، اس میں وہ لذت ہے۔ اسلام جیتا نہیں، اسلام بازوں کو، اسلام جیتا کی آڑ میں، حق جیتا کی آڑ میں میں جیتا۔ اسی لیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک عالم بات کر رہا ہے کسی سے، اب اس کو بے چینی ہوتی ہے اندر سے، اب جیتا تو کون جیتے گا؟ عالم، یہ لقمے دیتا بیچ میں سے، عالم صاحب وہ حدیث بولو اس کو، وہ دلیل بتاؤ اس کو، یا عالم صاحب کو کبھی کبھی تو اتنی بھی ڈیرنگ ہوتی، ذرا تم ٹھہرو میں بات کرتا ہے اس سے، کیونکہ آپ اس پہ غالب آئے تو آپ جیتے، تو تمغہ کس کو ملے گا؟ آپ کو۔ یہ موقع مجھ کو چاہیے، میں جتنا چاہتا ہوں، تو نام کس کا آئے گا اخبار میں؟ میرا۔ یہ نفس کی بیماریاں ہیں، اور اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے، اصلاح کسی کی ہوتی نہیں۔ بات چھوٹے مسئلے سے شروع ہوتی ہے اور بڑھتے 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 تو کافر میں کافر یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے، ایک دوسرے کو کافر بنانا، ایک دوسرے کو دشمن۔ تو کہاں پہنچ، تو وہاں آ، تو کہاں میں بتا، میں آ رہا ہوں۔
مارم پیٹی، یہ جھگڑا بنتا ہے۔ بے وجہ حجت بازی کرنا مفید نہیں ہے۔ بحث مباحثہ وہ کریں جن کے پاس علم ہے۔ آپ کے پاس علم نہیں اور آپ بحث کر رہے ہیں، کیا مطلب ہے اس کے اندر؟ جھگڑا ہی پیدا ہونے والا ہے۔ علماء، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی میں نے کسی سے مناظرہ کیا، میرے دل میں تمنا تھی کہ کاش اللہ اس پر حق کو، اس کے ذریعے سے حق کو ظاہر کر دے، یعنی اگر وہ حق بولے گا تو میں مانوں گا۔ اس نیت کے ساتھ میں نے مناظرہ کیا۔ تو یہ خیر خواہی ہمارے اندر آج نہیں ہے، شیطان ہم کو کام پہ لگا رہا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ بحث مباحثہ کرنا، لڑنا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بحث مباحثہ غلط ہے، علماء میں ہمیشہ سے چلتے آیا ہے، لیکن اس کا ایک سلیقہ، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن ہر آدمی جب اس میدان میں جاتا ہے تو پھر نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا آپس میں بحث و مباحثے سے بھی، جدل سے نقصان ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ فرماتے ہیں کہ ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض بندہ، نفرت کے لائق بندہ وہ ہے جو دو صفات والا ہو، الالد الخصم۔ الالد ضدی، اس کو کہیں کہ ایسا تو کہنے وہ ایسا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو اگر ایک بات کہی جائے تو وہ دوسری بات بولتے ہیں۔